बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ो अस्सलामु अलैकुम। थ्री इडियट एक मशहूर इंडियन मूवी है जो आमिर खान ने बनाई है। बहुत मशहूर हुई, बहुत पैसे कमाए और उसमें उसने अपनी एजुकेशन और मुल्क की एक खामी की तरफ निशानदही की है कि दो किस्म के लोग होते हैं। एक जो है काबिल होते हैं और दूसरे जो है रटा साज होते हैं। जो रटे वाले हैं वो आगे बढ़ते हैं और काबिल लोगों को पीछे रहने देते हैं। और यही अलमिया जो है वो पाकिस्तान की है, क्योंकि हम एक ही कौम है और हमारा एक ही आका था। हम उनके ग़ुलाम हैं जो अभी तक वो ग़ुलामी हमसे निकली नहीं है, हम उनका नकल करते हैं। तो माशाअल्लाह इंडिया जो है ये 2 सालों में पीडीएम के वक्त में बहुत बड़ी तरक्की की। उनको आज़ादी मिली कि यहाँ से कोई ख़तरा नहीं, ये आपस में लगे हुए हैं, करो जो मर्जी करो। और हम जो हैं और चक्रों में पड़े हैं, अपने चक्रों में, अपने करप्शन और जितने केसेस थे उसको माफ़ करने में लगे हुए थे और उन्हें तरक्की की। और हमने भी उन तरक्की में उनसे कम नहीं, बहुत सी तरक्की हमने भी की। और पाकिस्तान जो है इसी पीडीएम के दौर में 50 साल पीछे गया और ये मुश्किल में इसी मुकाम पे दोबारा आएगा। और जब तक लोग अंधेरों में भटक जाएंगे और भूखों से मरेंगे, ये हाल हर जगह है। तो हमारे मुल्क में भी जो है हम उनसे क्यों कम रहे? तो हमारे मुल्क में भी इडियट हैं और पहले नंबर इडियट जो है वो सारा कौम है कि 75 साल से कभी न कभी उनको इलेक्शन की एक्सरसाइज करनी पड़ती है और लोग इस उम्मीद से घरों से निकलते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं कि चलो शायद इस दफ़ा कोई लोग उधर जाएंगे और हमारे बेहतरी के लिए भी कोई सोचेगा, शायद हमें काम करने के मौके मिले और ये गुर्बत कुछ कम हो जाए, महंगाई कुछ कम हो जाए। और इस धोखे में आके इलेक्शन हो जाता है, जैसे तैसे कई लोग मर जाते हैं, कुछ क्या हो जाता है और फिर वही लोग ऊपर चले जाते हैं जिसको बनाना होता है। हम सब लोग हैरान हो जाते, वोट तो हमने उसको दिया था, ये कैसे बने? बस फिर सबको पता होता है, वो सब्र के घूंट पी लेते हैं, खामोशी इख्तियार करते, कहते भाई हमारा इससे क्या, जो मर्जी है जाए, हमारा तो उसमें कोई भी नहीं और ना हमारा नंबर आने वाला है। तो ये 75 साल से ये कौम इडियट बन रहा है। फिर दूसरी दफ़ा जो इडियट ये कौम बनती है वो हम जिन मेंबरों को असम्बलियों में बेचते हैं, खा वो नेशनल असम्बली है, सूबाई असम्बली है या सेनेट है, ये तो कहने का, ये असम्बली जो है वहाँ कानून साज असम्बली है, हमारे लिए कानून पास करते हैं। माशाअल्लाह अभी ये 2 साल में आप लोगों ने कितने कानून पास हुए? कोई कानून ऐसा है जो किसी गरीब या मुल्क की मफाद में हो? सिर्फ वो कानून पास हुए हैं जिससे उनको फ़ायदा थे, उनके केस ख़त्म हुए। और ये असम्बलियाँ जो है ये कानून साज नहीं, ये मफाद साज असम्बलियाँ हैं। आप यकीन करें, अगर इन पे जो ख़र्चा होता है उसको जमा करके आधा बजट ये लोग खाते हैं, आधा बजट ये हमारे यहाँ असम्बलियाँ का खाती हैं, ये सफ़ेद हाथी हैं। और ये वही लोग हैं, दादा, उसका बेटा,
پھر پوتے دوترے آنے والے ہیں، یہ حکومت کرنے والے یہ ہمارے حکماء ہیں اور ایسے ہی رہیں گے. جس طرح ہم بوڑھے ہو گئے یہ بھی بوڑھے ہو گئے، مگر ایک بات سب کہتے کہ سب لوگ مرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے ان کو کتنی ڈیل دی ہے. بس اللہ سے اسے منظور ہوگا اور پھر ہم خاموش ہو جائیں. یہ دوسرا نمبر ایڈیٹ قوم. اور تیسرا نمبر ایڈیٹ قوم، واہ واہ، یہ دیکھو، یہ ہمارے جتنے مدرسے دن بدن بڑھ رہے ہیں، یہ کاروبار کا ذریعہ ہے، بہترین کاروبار، اچھا بزنس ہے. کوئی جناب اسکول کا فیس ہوتا ہے، استاد کو تنخواہ دینی پڑتی ہے، بلڈنگ کا کرایہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. مسجد مفت، بنانے والے چندے، فیس پھر بھی لیتے ہیں، مزے عیاشیاں ہیں. اور پڑھاتے کیا ہیں؟ فرقہ واریت. پاکستان میں فرقہ واریت پڑھی جاتی ہے، دین نہیں پڑھی جاتی. پاکستان میں 4 قسم کے دین ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کیا کہا، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ہے بریلوی، پھر دیوبندی، اس کو مکتب فکر کہتے ہیں جناب، اور پھر شیعہ، اور پھر اہل حدیث. چاروں کے لباس علیحدہ، پگڑیاں علیحدہ، کتابیں علیحدہ، ان کا سلیبس علیحدہ، ان کے نماز مختلف، عقیدے مختلف، ایک دوسرے کو کافر کہنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے والے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے پیچھے دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے. اور پھر یہ میدان میں کود جاتے ہیں، اور پھر کتاب اس کی نشان ہوتی ہے. اور لوگوں کے گھروں میں، ابھی آپ دیکھیں فیس بک میں، لوگوں کے گھروں میں رات کو جاتے ہیں اور قرآن شریف کو لے جا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں. یہ وہ ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہے. او بھائی، وہ ہمیں پتہ ہے، اس نے بتایا تھا کہ بھائی تمہیں اسلام قبول ہے. کس نے کہا اسلام قبول نہیں؟ اور پھر جی بس ریفرینڈم پاس ہو گیا اور وہ صدر بنا. ماشاءاللہ، ابھی بھی یہی ہے. تو یہ ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں مسجد میں. ہماری مسجد میں بھی دعا ہوتی ہے، یا اللہ اسلامی نظام نافذ کر. وہ فرشتے جو لکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، وہ بھی حیران ہو گئے کہ کون سے اسلام پہ ہم آمین کہیں بھائی، ان کو کون سا اسلام چاہیے؟ یہ تو 4 اسلام ہیں. یہ ہمارا حال. ابھی یہ جب جائیں گے اسمبلیوں میں تو کون سا اسلام لائیں گے؟ اور 75 سال سے ابھی تک وہ اسلام پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا تھا، ابھی تک کدھر بھی نہیں پہنچا. یہ ہے ہمارا تیسرا نمبر ایڈیٹنس قوم کی. اور ہم بار بار اسی سوراخ سے ڈسے جا رہے ہیں. یہ ہماری بیوقوفی ہے. مگر کیا جائے؟ ہم ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں. وہی جن نے بننا ہے اور جس نے بنانا ہے وہ سوئے ہوئے بنتے ہیں. تو بھائی یہ ہمارا نظام یہ ایسا رہے گا. ہم غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے، مالدار سے مالدار تر ہوتے جائیں گے لوگ. یہ ایلیٹ طبقہ ہے. پاکستان میں جو سب سے قابل ترین لوگ ہوتے ہیں، جو رٹے لگا کے دن رات ایک کر کے تو اچھے پوزیشن لے کے پھر بڑے بڑے افسر بنتے ہیں. پھر ان کو گاڑیاں ملتی ہیں کروڑوں کی، ان کو گارڈ ملتے ہیں. اور کام کیا کرتے ہیں جناب؟ وہ صرف دستخط کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا پڑھا لکھا بھی بھول جاتے ہیں، اور وہ صرف دستخط کانٹریکٹ پہ دستخط کرتے ہیں. ٹھیکیداروں کے ساتھ ان کا وہ پرسنٹیج بنتا ہے. اور جناب وہ ٹماٹر آلو کا وہ جو ہے وہ باؤ پوچھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. اور استعمال کس لیے ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ اس کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں. جیسے دفعہ 144 سے ایم پی اوز، یہ پتہ نہیں کیا ہے،
تو یہ پھر وہ ہوتا ہے اور اس طرح وہ چلتے رہتے ہیں۔ جو قوم کے نالائق بچے ہیں، جو وہ فرسٹ نہیں آتے تھے، ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، اچھے کالج میں نہ جا سکے، وہ جو مشکل کام ہے، جو ٹیکنیکل کام ہے، وہ ورک شاپوں میں کام کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، وہ جناب مستری ہے، بڑے بڑے بلڈنگ بنا رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں اور ٹنل بنا رہے ہیں۔ باقی ہمارے پاس ماشاءاللہ مانگنے کا وہ وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک سب مانگنے والے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ڈیم جو ہے وہ چائنیز بنا رہے ہیں، موٹر ویز چائنیز بنا رہے ہیں، بڑے بڑے پل چائنیز بنا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کس کام کے، اور ہمارے انجینئر کس کام کے، اور یہ بڑے بڑے عہدوں والے یہ کس کام کے، یہ سمجھ مجھے ابھی تک نہیں آیا۔ بس وہی، یہ ملک جو ہے بجائے ترقی کے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ ہر شام کو ہر نماز کے بعد مولوی صاحب وہ بھی بہت دکھی ہے، اجتماعی دعا کرتے کہ یا اللہ، اور آپ بھی میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ یا اللہ، پاکستان کو جس نے بھی اس نہج تک پہنچایا کہ کسی کو کھانے کو نوالا نہیں مل رہا، بجلی آسمان تک پہنچائی، آٹا جو ہے وہ کسی کے لینے کے قابل نہیں، اب کیا کریں، لوگ بھوکے رہیں گے، اور چور جو ہے وہ کسی سے کیا چوری کرے گا، کسی کے پاس ہو تو کچھ چوری کرے گا۔ تو دعا کریں گے کہ پاکستان نے، جس نے پاکستان کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس نے اس ملک کو اس نہج تک لے گیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو رسوا کرے، اس کو خوار کرے، اس کو ذلیل کرے، ہمارے سامنے کرے، اور اس کو ایسی سزا دنیا میں دے تاکہ سارے لوگ اس سے عبرت حاصل کرے، اور پاکستان کو ان سے چھٹکارا ملے۔ یا اللہ ہماری یہ دعا قبول کرے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہر طرف سے مارے پیٹے جا رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں، اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ بڑے بڑے طاقتور جو ہے اللہ نے اس کو زمین کے اندر لے گیا۔ اور اس دعا میں سب شامل ہو جائیں، ایسے لوگ یا اللہ ہم محکوم ہیں، ہمیں ایسے لوگ حاکم دے جو ملک کا سوچے، غریبوں کا سوچے، عوام کا سوچے، اپنا نہ سوچے، اپنے بیٹوں کا، اپنے بچوں کا، خاندان کا نہ سوچے۔ ایسے لوگ ہمیں دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔